ان هو الا بے شک رب ذوالجلال نے فرمایا میرا محبوب ہے کہ جب تک میں وحی نازل نہ فرماؤں میرے اس محبوب کی زبان ہلتی نہیں ہے، زبان جنبش نہیں کرتی، میرے محبوب کے لب ہلتے ہی نہیں ہیں۔ جب میں وحی نازل فرماتا ہوں محبوب زبان کھولتا ہے اور فرماتا ہے، کبھی فرمائے گا یہ قرآن ہے، کبھی فرمائے گا یہ میرا فرمان ہے۔ زبان ایک ہی ہے، اسی زبان سے الفاظ جب نکلتے ہیں کبھی قرآن بن جاتا ہے، کبھی مصطفیٰ کا فرمان۔ اس لیے ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو ساری کائنات کی بادشاہی بھی عطا فرمائی ہے، ساری کائنات کی حاکمیت بھی عطا فرمائی ہے، ساری کائنات کی حکومت بھی عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو سارے اختیارات بھی عطا فرما رکھے ہیں، وہ چاہے عرش کے اختیارات ہو چاہے فرش کے اختیارات ہو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کو وضو کروا رہے ہیں، دریا رحمت جوش میں آیا اور فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ لے جو مانگنا چاہتا ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا اے ربیہ جو دل میں آتا ہے مانگ، یہ مصطفیٰ کا در ہے، اس در پہ جو بھی آیا ہے کبھی خالی نہیں گیا، جو بھی مانگو گے مل جائے گا، دنیا کی کوئی چیز مانگو گے مل جائے گی، آخرت کی کوئی چیز مانگو گے مل جائے گی، اے ربیہ جو بھی مانگو گے تجھے مل جائے گا۔ اب صحابی کا عقیدہ بھی بڑا ہی سچا ستھرا، صحابی کا عقیدہ بھی بڑا سچا ستھرا ہے، صحابی کو بھی پتہ ہے محبوب کی زبان سے جو بھی نکلے گا وہ پورا ہو جائے گا، جو بھی محبوب بولیں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، آپ کے توسل سے ہماری نجات ہو کے رہی، آپ کے توسل سے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہماری تو بخشش بھی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے توسل سے ہماری نجات ہو کے رہی، کہا جو رات کو دن نکل آیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ اپنے ذہن میں لاؤ۔ عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوبنے تک پہنچ گیا، کریم آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا واپس آیا، یعنی رات ہو چکی تھی دن نکل آیا، کہا جو رات کو دن تو دن نکل آیا، کہا جو دن کو رات تو رات ہو کے رہی، کہا جو دن کو رات تو رات ہو کے رہی۔ اس لیے صحابہ کا عقیدہ تھا کریم آقا علیہ السلام کی زبان سے جو بھی لفظ نکلیں گے رب ذوالجلال فوراً ان کو پورا فرما دے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا گیا اے ربیہ جو دل میں ہے نا وہ مانگ لے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا توجہ رکھنا، بڑے ایمان کو تازگی ملے گی، ایمان تازہ بھی ہو جائے گا، روح خوش ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ ہم کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نہ دنیا چاہیے نہ دنیا کی کوئی دولت چاہیے، یا رسول اللہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت چاہیے، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کی معیت چاہیے، یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے اور چاہیے
بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جنت کون دیتا ہے؟ جو مالک ہوگا۔ بابا جی جو مالک، جو جنت کا مالک بھی نہ ہوئے تو جنت دے گا۔ اختیارات کے مطابق بات ہے، میں اپنے موضوع سے ادھر نہیں ہوں، اختیارات کے مطابق جنت پر کریم آقا علیہ السلام کا اختیار ہے۔ یہ عقیدہ میرا تیرا اللہ حضرت کا نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے۔ صحابہ کو علم تھا کہ جنت دینے کا اختیار رب نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے، اسی لیے تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگ لی ہے۔ اور جنت بھی صرف نہیں مانگی بلکہ عرض کی یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے اور آپ کا پڑوس بھی چاہیے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگے نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ یہ تجھے مل گیا ہے۔ یہ کون دیتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہو۔ اختیار ہی نہ ہو تو پھر کیسے دے گا؟ آج لوگ پتہ نہیں کس طرح کی زبانیں کھول کے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو رب نے سارے اختیار دیے ہیں۔ فرمایا اے ربیہ کیا مانگنا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جنت چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے، آپ کی ہمسائیگی چاہیے، یا رسول اللہ آپ کی حمایت چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوبارہ مانگا، جب دوبارہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، دوبارہ بھی وہی عرض کیا رسول اللہ جنت چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس جنت دینے کا اختیار موجود ہے، اسی لیے تو آقا علیہ السلام جنت تقسیم فرما رہے ہیں۔ کبھی جنت حضرت ربیہ کو دی جا رہی ہے اور کبھی حضرت عثمان غنی ذو النورین کو عطا فرمائی جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو بھی مانگا گیا، جب بھی مانگا گیا، جتنا مانگا گیا، جس قدر مانگا گیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی زبان سے میں نے کبھی لا نہیں سنا، لا نہیں سنا۔ جتنا بھی جس کسی نے جس وقت جس قدر جس طرح مانگا، آقا علیہ السلام نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو عطا فرمایا۔